اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے جو ہوں گے، سب سے پہلے ہوگا مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کو کیا مسترد کر دیا ہے، کیا وہ حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں، اس کا تفصیلات کے بتائیں گے، اور پیپل پارٹی کی کیا مجبوری تھی ان کی تفصیلات بتاؤں گا، اور جو بلاول بھٹو کے جو انٹرویو ہے ان کا میں آپ لوگوں کے ساتھ خلاصہ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کے اشاریے میں مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی، اور اس میں سابق صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی میں شرکت کی، اور اس اشاریے کے واپس کے جانے کے بعد مولانا فضل الرحمان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو آئینی ترمیم ہے اس کے بارے میں کیا آپ خیال ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے جو آئینی ترمیم کا مسودہ پہلے نہ اپوزیشن کے پاس تھا، نہ حکومت کے پاس تھا، نہ حکومت کے وزیروں کے پاس تھا، جب یہ آئینی شکیں آئیں اور جو ہمارے سامنے مسودہ ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اس کا ساتھ ہم نہیں دیں گے اور ہم پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فضل الرحمان حکومت کا ساتھ دے اور اس کی سیاست کا طوفانی بیڑا غرق ہو جائے۔ آپ رات کو مولانا فضل الرحمان سے نامعلوم سیاستدان محسن نقوی کی ملاقات ہوئی، اس کی اندرونی کہانی ابھی تک نہیں ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ دیں تو پھر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ لوگوں کو ہم نے سینٹ کی کنڈیشن بتائی تھی کہ 1-2 جو بلوچستان کے ووٹ ہیں وہ انہوں نے بہت کڑی شرط ہے کہ 2000 بندہ لاپتہ، کیسے یہ بیاپن جو ان کے پاس ہوں گی بھی نہیں، حکومت کی اتنی اوقات نہیں کہ 2000 بندہ واپس کرے۔ اس لیے آپ لوگوں کو گزارش کی تھی کہ اگر یہ کر بھی لیتے اس سیاسی ترمیم کو سپریم کورٹ اڑا دیتی، اور وکیلوں کی جو آج تاریخ کا آغاز ہے اس کی بھی ہم آپ لوگوں کو شام کے روز بتا دیں گے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ کو آج PTI کے جو اشاریہ میں مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی اور اس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی وہ سناتے ہیں۔ صحافیوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر وہ سیاسی قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس پر عمران خان سے سوال کیا کہ آپ مولانا فضل الرحمان عمران خان نے جواب دیا، مولانا فضل الرحمان نے کہا میں بھی نہیں، جواب کوئی نہیں دیا۔ حالانکہ عمران خان کی جو بات دیکھیے، صحافی بہت بڑے منافقین ہیں، وہ اتنے منافقین ہیں کہ ابھی تک PTI کے کسی سوشل اکاؤنٹ سے عمران خان سے بڑا لیڈر فضل الرحمان کو نہیں کہا گیا، لیکن وہاں عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ یہ منافقین ہیں، انہیں پھر لفافی کہیں تو ان کی چیزیں بولتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، PTI کے ارکانوں کو معافی نہیں، لفافی کا لقب دینا چاہیے، اور یہاں ہر ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کا نام سے لفافی ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ بے فضول ترین لوگ ہیں، انہیں پاکستان کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ جب مریم نواز نے بھونکنے والے کہا یہ خاموش رہے، جب انہیں چیف جسٹس نے کہا یہ خاموش رہے، لیکن یہ بے فضول ترین انسان جب PTI سے انہیں بغض ہے عمران خان سے، انشاءاللہ ان کا بغض جلتے رہیں گا۔ عمران خان جب سلطان بن کے باہر آئے گا تو ان کی اور چیزیں آسمان پر جائیں گی، کیونکہ جسے اللہ پاک عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کرتا، جسے اللہ پاک ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ مثال آپ کے سامنے نواز شریف کو کتنا ذلیل کرایا گیا، لیکن نہیں، اب نون لیگ والوں نے بیانیہ بنایا کہ نواز شریف نے مسودہ دیکھا تو نواز شریف بھاگتا ہے۔ اس پر بھی میں الگ ویلاگ بناؤں گا۔ غلاموں کی اوقات نہیں ہوتی، غلام حکم پر عمل کرتے ہیں۔ نواز شریف ایک غلام ہے، غلام سوا اس کی اوقات کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپل پارٹی اب جمہوریت کی چیمپئن بنے تو سمجھو منافقین ہے، اور پیپل پارٹی کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ملاقات کرنے کے بعد مولانا سے وکٹری کا بیان بناتا رہا، لیکن جب آئینی ترمیم آئے تو پیپل پارٹی کے ارکانوں کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، آپ ووٹ کرنا چاہیے۔ آپ تو وہ مردہ حکم دیا جاتا ہے، آئینی ایسی ترمیم جو انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کا آپ کا اقدار ہمیشہ نہیں رہنا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پاکستانی قوم کے ساتھ جو تم لوگوں نے ظلم کیے ایسا ظلم تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم اس وقت انجوائے کرے گی۔ تم لوگوں نے جو پاکستان پر بجلی کے بم گرائے، جو پٹرول کے بم گرائے، جو معیشت کو تباہ کیا اور کسانوں کی جو فصلوں کو دبا کے گندم نہ خریدنا، پیپل پارٹی کے منافق دیکھیں ہر معاملے پر پیسے لے کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ یہ ایک ساتھ ان کی تقریریں نہ سنیں، یہ ایک ساتھ ان پر بھی ہم ٹاپک بنائیں گے کہ پیپل پارٹی کے کن کن موقعات پر حکومت سے پیسے لیے، اور اس کی بھی محسن نقوی کی کرپٹ اور ترین ہے۔ اس کا کوئی پارٹی نہیں، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اس کا صرف یہی کردار تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے MKM کو عمران خان سے الگ کرانے میں بہت اہم کردار کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور
اس کے بعد اسے سینیٹر بنا کے وزیر داخلہ بنا کے نون لیگ والوں کو کہا تھا یہ اس پر جو نون لیگ کے اپنے سیاستدان انہیں وزیر داخلہ بنانے میں کوئی اوقات نہیں، نہ وزیر خزانہ میں اوقات ہے۔ اس پر بھی ہم ٹاپک پر کبھی بات کریں گے، اور اس پارٹی کی جو کہتی ہے ہم نے، اور انہیں صرف یہی پتہ کہ پوری بربادی کی عمران خان، اب تو بھائی 2 سالوں سے آپ کی حکومت ہے، 2 حکومتیں آپ کی ہیں، زرداری خاندان لوٹا سندھ میں جو ہوا ہے۔ اس نے پہلے الیکشن سے جو پیپل پارٹی اور نون لیگ رشتہ پوری ہوئی تھی، اس سے آپ لوگوں کو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ اندر سے بھائی اور یہ کہتا ہے کہ بے نظیر کے دور سے یہ ترمیم کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے تمہاری ماں بھی پاکستانی قوم کے انسانی حقوقوں کی خلاف ورزی پر اتفاق کرتی تھی، لیکن اسے ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ اس دنیا سے چاہ چکے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ لیکن بلاول بھٹو کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اپنی ماں کو جو اس دنیا میں اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، تیری ماں نے دی ایسا خیال بھی نہیں کہ، لیکن تم اپنی ماں پر یہ الزام لگا رہے ہو۔ اور دوسرا ٹاپک ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو انٹرویو دیا، اس کے پیچھے کیا کہانی، اس کا ہم بتاتے ہیں کہ بلاول بھٹو اس لیے انٹرویو دے رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان رہوں۔ اب ہوگا نہ انہیں پتہ کہ سپریم کورٹ ان ترمیموں کو اڑا دے گی، لیکن اب یہ انسانی حقوق کا چیمپئن بنے، لیکن پاکستانی قوم ان کے بے نقاب چہرے، اور ہم ہر وقت ان لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کو ان کی اصلیت بتاتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ ان کو کب ملی آپ لوگ بھی جانتے ہیں، یہ ان کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ یہ ترمیم آئین میں خود لکھیں، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے گھٹیا الفاظ وہ ہیں کہ جب وزیر قانون نے کہا ہے کہ مجھے آئینی ترمیم کا مسودہ مل گیا، یا پہ کون اس کا ہم انکشاف کریں گے۔ ہمارے پاس معلومات ہیں، لیکن مجبوری ہم ایسی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں۔ اس کا مطلب ہے ہم شیئر کریں گے تو دوسرے دن آپ بھی لوگ اور نہیں سن پائیں گے، کیونکہ ہم اٹھا لیے جائیں گے۔ اس لیے ہم ایسے باتیں کرنے سے گریز کرتے ہیں اور آپ سے معذرت خواہ ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو، لیکن اشارہ ہو۔ ایک ادارے کا اہم سربراہ جو قانون اس وقت اور اس کے ریٹائرمنٹ سے تھوڑے دن رہتے ہیں، اسی نے یہ مسودہ تیار کیا، اور اس کے ساتھ ایک جو حکومت کا وکیل ہوتا ہے، اس نے جو حکومت کا خاص وکیل ہوتا ہے، اس نے یہ تیاری کا اہم کردار ادا کیا۔ لیکن ہم آپ کو اتنی سی اشارے دے دیتے ہیں، اور آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے۔ لیکن پاکستان بلاول بھٹو اور نون پیپل پارٹی کو پہلے بھی مسترد کر، کیونکہ پیپل پارٹی کو پنجاب میں 10 سیٹیں دی گئی ہیں ملتان والی، اور حیرانی کی بات ہے صرف پی ٹی آئی کے ووٹ ہی مسترد ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور پاکستان کی معیشت اور سیاسی صورتحال ہے کہ پاکستان کی معیشت پر جو صاحب بادل چھائے ہیں وہ ابھی تک ٹال نہیں۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے وزیر خزانہ نے بھی یہ بات کی، اور اس کی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے تفصیل پہلے بھی شیئر کی تھی کہ عوام کو جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ حالات ایسی رہیں گے۔ لیکن ہمارا کام ہے پاکستانی قوم، اور جو اس بار بجلی کے بل آئیں گے تو وہ ہوں گے، اور اس کے بعد پاکستان کی شہری گیسوں کے بلوں پر تیار ہیں۔ ان کے گیس اتنی مہنگی ہوگی، اور شہروں میں گندم اور دیگر چیزیں مہنگی ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ پاکستان کے کسانوں کی جو حالات ہیں، معاشی صورتحال ہے، اس سال کپاس کی کاشت اور دیگر فصلوں سے نقصان، اس پر ہم الگ بھی لوگ بنیں گے جب ہمارے پاس سیاسی اور دیگر موضوعوں جو انتہائی اہم نہ ہوں گے۔ تو اس پر اب آپ کی کیا رائے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں، اس پر آپ کامنٹ کریں۔ شکریہ۔